ترجمہ مکتوب پنجم یعنی 5ویں خط کا ترجمہ. مزہ آ جائے گا، پڑھو تو صحیح. واصلوں کے برگزیدہ، واصلوں کے برگزیدہ، واصلوں کے برگزیدہ، عام لوگوں کے نہیں، واصلوں کے بزرگ، رب العالمین کے عاشق میرے بھائی خواجہ قطب الدین دہلوی، معبود حقیقی کی پناہ میں رہ کر شاد کام رہو. معبود حقیقی کی پناہ میں رہ کر شاد کام رہو. ایک روز یہ دعا گو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے آ کر عرض کیا، میں نے مختلف علوم حاصل کیے، بہت زہد کیا، لیکن مقصد نہیں پایا. خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں صرف ایک بات پر عمل کرنا ہے، صرف ایک بات پر عمل کرنا چاہیے، عالم بھی ہو جاؤ گے اور زاہد بھی. جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کا ترک کرنا تمام عبادتوں کی جڑ ہے اور دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے. ایک بات خالی کر لو تو عالم بھی بن جاؤ گے اور زاہد بھی، کہ دنیا کا ترک کرنا تمام عبادتوں کی جڑ ہے اور دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے. اگر تم اس حدیث پر عمل کرو گے تو پھر تمہیں کسی اور علم کی ضرورت نہ رہے گی. گو علم ایک ہی نقطہ ہے لیکن اس کا لینا آسان ہے مگر اس پر عمل کرنا مشکل ہے. یقین جانو کہ ترک اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک محبت بدرجہ کمال نہ ہو، اور محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ ہدایت کرے. حق تعالیٰ کی ہدایت بغیر مقصود حاصل نہیں ہو سکتی. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے. بس انسان کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ کر کے اپنے وقت عزیز و شریف کو دنیاوی خواہشات کے پورا کرنے میں ضائع نہ کرے، بلکہ وقت کو غنیمت سمجھ کر فقر و فاقے میں عمر بسر کرے، عجز و نیازی سے پیش آئے، گناہوں کی شرمندگی کے مارے سر نہ اٹھائے، ہر حالت میں عاجزی و تضرع سے پیش آئے، کیونکہ انس و بندگی اور عبادت میں سب سے اچھا کام عجز و نیاز ہے. بعد ازاں اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ حاتم اسم رحمت اللہ علیہ خواجہ شفیق بلخی رحمہ کے شاگرد و مرید تھے. ایک روز شیخ نے پوچھا، کتنے عرصے سے تم میری محبت و خدمت میں سرگرم ہو اور میری باتیں سنتے آئے ہو؟ عرض کیا 30 سال سے. پوچھا اس عرصے میں کیا حاصل کیا اور کیا فائدہ اٹھایا؟ عرض کیا 8 فائدے حاصل کیے. پوچھا وہ کیا ہیں؟ کیا پہلے یہ فائدے حاصل نہ تھے؟ عرض کیا نہیں. پھر کہا سچ تو یہ ہے کہ ان سے زیادہ کی اب مجھے ضرورت ہی نہیں. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. حاتم نے ساری عمر تیرے کام میں صرف کر دی، میں بھی نہیں چاہتا کہ تو اس سے زیادہ حاصل کر. یعنی جو 8 چیزیں تم نے سیکھ لی مجھ سے زیادہ نہیں. عرض کیا کہ میرے لیے اتنا ہی علم کافی ہے کیونکہ دونوں جہاں کی نجات ان 8 فائدوں میں آ جاتی ہے. فرمایا اچھا انہیں بیان کرو. عرض کیا کہ پہلا یہ کہ جب میں نے خلقت کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر شخص نے کسی نہ کسی کو اپنا محبوب و معشوق قرار دے رکھا ہے. وہ محبوب و معشوق اس قسم کے ہیں کہ بعض مرز موت تک ان کے ساتھ رہتے ہیں، بعض مرنے تک اور بعض لبے گور تک. اس کے بعد کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا. کوئی ایسا نہیں کہ انسان کے ساتھ قبر میں جا کر اس کا غم خوار اور اس کی قبر کا چراغ ہو سکے. یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ محبوب وہی اچھا ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں جائے اور وہاں اس کا غم خوار اور چراغ ہو، قیامت کی منزلیں طے کرائے. مجھے معلوم ہوا کہ ان صفات سے متصف محبوب صرف اعمال صالحہ ہیں. پس میں نے انہیں اپنا محبوب بنایا اور انہیں اپنے لیے حجت کیا تاکہ قبر میں میری غم خواری کریں اور میرے لیے چراغ ہوں اور ہر ایک منزل پر میرے ساتھ رہیں اور مجھے چھوڑ نہ جائیں. خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حاتم تم نے بہت اچھا کیا. دوسرا یہ کہ جب میں نے لوگوں کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سب کے سب حرص و ہوا کے پیرو بنے ہوئے ہیں اور نفس کے کہنے پر چلتے ہیں. پھر میں نے اس آیت پر غور کیا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جس نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نفس کو خواہشات سے روکا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے. تو یقین ہو گیا کہ قرآن سچا ہے، اس لیے
لیے میں نفس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا اور اسے مجاہدے کی بھٹی میں رکھ دیا. اس کی ایک آرزو بھی پوری نہ کی, صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مجھے آرام حاصل ہوتا رہا. خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے, تو نے خوب کیا اور اچھا کیا. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب میں نے لوگوں کے حالات پر مشاہدہ غور سے کیا تو دیکھا ہر شخص دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے, رنج و مصیبت برداشت کرتا ہے, تب کہیں دنیاوی حکام سے کچھ حاصل کرتا ہے اور اس پر بڑا خوش و خرم رہتا ہے. بعد ازاں میں نے اس آیت پر غور کیا کہ مسا عندکم ینفذو, یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے یہاں ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو جو کچھ میں نے جمع کیا تھا سب راہ خدا میں صرف کر دیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تاکہ بارگاہ الہی میں باقی رہے اور آخرت میں میرا توشہ اور بدرقہ بنے. خواجہ بلخی رحمہ نے فرمایا اللہ تجھے برکت دے, تو نے بہت اچھا کیا. اور چوتھا یہ کہ جب میں نے خلقت کے حالات کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا بعض لوگوں نے آدمی کا عز و شرف, اس کی بزرگی, کثرت اقوام کو سمجھ رکھا ہے اور اس پر وہ فخر کرتے ہیں. بعض نے سمجھ رکھا ہے کہ مال اور اولاد پر عزت کا انحصار ہے اور اس کو مایہ فخر. بعد ازاں میں نے اس آیت کریمہ پر خیال کیا ان اکرمکم عند اللہ, یعنی تم میں سے اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ معزز سمجھا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا. معلوم ہوا کہ یہی ٹھیک اور حق ہے اور جو کچھ لوگوں نے خیال کر رکھا ہے وہ سراسر غلط ہے. پس میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ بارگاہ الہی میں مکرم بن جاؤں. خواجہ شفیق بلخی نے فرمایا کہ تو نے بہت اچھا کیا. اور پانچواں یہ کہ جب میں نے لوگوں کی حالت کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کو محض حسد کی وجہ سے برائی سے یاد کرتے ہیں اور حسد بھی مال و مرتبہ و علم کا کرتے ہیں. پھر میں نے اس آیت پر غور کیا قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم نے ان میں دنیاوی زندگی کے لیے روزی تقسیم کی. جب روز ازل ان کے حصے میں یہ چیز آ چکی ہے اور کسی کا اس میں اختیار تک نہیں تو پھر حسد بے فائدہ. تب سے میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا اور ہر ایک سے صلح اختیار کی. تو خواجہ شفیق بلخی رحمہ نے فرمایا کہ تو نے بہت اچھا. چھٹا یہ کہ جب میں نے دنیا کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بعض آپس میں دشمنی رکھتے ہیں اور کسی خاص کام کے لیے ایک دوسرے سے پرخاش رکھتے ہیں. پھر میں نے اس آیت کو غور سے دیکھا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بالکل سچا ہے. واقعی ہمارا دشمن تو شیطان ہے. پس میں نہ شیطان کی پیروی کرتا ہوں نہ فرما برداری, بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتا ہوں اور اس کی بندگی کرتا ہوں. اور ٹھیک یہی ہے. چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے بنی آدم, کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا کہ تم شیطان کی پیروی وہ پرستش نہ کرنا, کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اگر تم میری پرستش کرو گے تو یہی سیدھی راہ ہے. خواجہ شفیق بلخی رحمہ نے فرمایا کہ تو نے بہت خوب کہا. اور ساتواں یہ کہ جب میں نے خلقت کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر شخص اپنی روزی اور معاش کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے اور اسی وجہ سے حرام اور شبہ میں پڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. پھر میں نے اس آیت کو غور سے دیکھا وما من دابۃ فی الارض, یعنی روئے زمین پر کوئی ایسا حیوان نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو. تو میں سمجھ گیا کہ اس کا فرمان حق ہے. میں بھی ایک حیوان ہوں. تب سے میں اللہ کی خدمت میں مشغول ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میری روٹی وہ ضرور بالضرور پہنچائے گا, کیونکہ وہ خود اس بات کا ضامن ہے. تو خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے بہت اچھا کیا. اب آٹھواں فائدہ بیان کر. عرض کیا کہ آٹھواں یہ ہے جب میں نے حق خدا کو غور سے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ ہے, بعض کو سونے چاندی پر, بعض کو ملک و مال پر. پھر میں نے اس آیت کو غور سے دیکھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. تب اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا, وہ مجھے کافی ہے اور میرا عمدہ وکیل ہے. تو خواجہ شفیق علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حاتم, تمہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کی توفیق دے. میں نے توریت, انجیل, زبور اور فرقان کا غور سے مطالعہ کیا تو ان 4 کتابوں سے یہی 8 باتیں حاصل ہوئیں. جو ان پر عمل
کرتا ہے وہ گویا ان چاروں کتابوں پر عمل کرتا ہے۔ اس حکایت سے تجھے معلوم ہو گیا کہ تجھے زیادہ علم کی ضرورت نہیں، عمل کی ضرورت۔ والسلام۔